تلاوت کی ہوئی آیتیں 13واں پارہ سورہ یوسف، گویا پارے کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بحث آئی تھی کہ جب بھائیوں نے دیکھ لیا کہ کسی حال میں بنیامین کو پکڑ لیا گیا ہے، چھڑانا مشکل ہے، تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ اس کو چھوڑ کر اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو روک لو، اتنا تو احسان کرو کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لو اور بنیامین کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کو واپس لے جانے کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ حضرت یوسف کو تو انہی کو روکنا تھا، اس واسطے صاف صریح واضح الفاظ کہہ دیا اللہ کی پناہ ہے کہ ہم کسی ایسے کو پکڑیں جو بے قصور ہو اور ایسے کو چھوڑ دیں جو قصوروار ہو، ذرے کوئی بھلے کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ہمارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یہاں سے ان بھائیوں نے جب دیکھا کہ کسی حال میں چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہے، بنیامین یہاں رہ جائیں گے، اب واپس جانا پڑے گا، تو مشورہ کیا۔ یہاں سے اسی مشورے کی تفصیل آ رہی ہے۔ فلما، پس جب، استیئسوا منہ، اس سے یعنی بادشاہ سے، یوسف سے، حضرت یوسف سے چھڑانے کے بارے میں مایوس ہو گئے کہ اب کوئی شکل نہیں ہے۔ استیئسا کے معنی مایوس ہونا، بلکہ اردو کا مایوس بھی اسی سے نکلا ہے۔ استیئسا مایوس، نا امید ہو گئے، منہ اس سے یعنی یوسف سے کہ کسی حال میں راضی نہیں ہوں گے۔ خلصوا، تو تنہائی میں، خلصوا کے معنی مخلص ہوئے یعنی سر جوڑ کے بیٹھے، نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے کیا کیا جائے، وہاں جواب کیا دیا جائے، اپنے والد سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے کیا منہ دکھایا جائے، یہ ہے خلصوا نجیہ، تنہائی کا مشورہ۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، یہ بڑا کون ہے؟ تین قول ملتے ہیں، ایک قول تو ہے یہودا ہے، دوسرا ہے روبیل ہے، تیسرا ہے شمعون ہے۔ یہ تینوں میں سے بڑا یا تو عمر کے لحاظ سے ہوگا بھائیوں میں، یا عمر کے لحاظ سے بڑا نہ ہو لیکن تجربے کے لحاظ سے بڑا ہو۔ کہتے ہیں سادی بزرگی عقلست نہ وصال، جو عقل مند زیادہ ہو وہی بڑا ہوتا ہے، عمر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کی باتیں بڑی حکیمانہ تھی۔ اس سے پہلے کنویں میں ڈالنے کی تجویز اور قتل سے روکنے کی تجویز انہی کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا، الم تعلموا، کیا تم کو یہ بات نہیں معلوم، ان اباکم، کہ بے شک تمہارے والد نے، اباکم کیوں کہا، ابانا نہیں کہا، ہمارے والد نے نہیں، تمہارے والد نے، تاکہ تمہارے اندر اس وعدے کا احترام زیادہ جاگ اٹھے۔ ہمارے تو والد ہیں ہی تو ہم مشورہ دے رہے ہیں ایسا، تمہارے بھی والد وہی ہیں، ان اباکم، تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم سے پہلے پختہ مضبوط قول و قرار اللہ کی طرف سے دے رکھا ہے، کیا کہ تم بنیامین کو باہر صورت واپس لاؤ گے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو کچھ تم نے کوتاہی کی ہے یوسف کے بارے میں، وہ ایک شرمندگی ہے، منہ چھپانا پڑ رہا ہے، اب یہ بھی شرمندگی ہے، منہ چھپانا پڑ رہا ہے، دو شرمندگی کہاں جائیں گے، بنیامین کے ساتھ یہ ہوگا۔ فلن ابرح الارض، اس لیے میں تو ہرگز یہاں سے چلتا نہیں، فلن ابرح الارض، سو میں تو اس زمین سے چلتا ہی نہیں، یہیں پڑا رہوں گا، حتی، یہاں تک کہ یأذن لی، اجازت دیں مجھ کو ابھی میرے والد کہ ہاں آ جاؤ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت نکل آئے کہ بنیامین کو ساتھ لے کر جا سکوں، کوئی فیصلہ اللہ کا آ جائے، بادشاہ کو رحم آ جائے، کوئی صورتحال موافق بن جائے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے ظلم پر ظلم کیا تھا اور اب اللہ سے بہتر فیصلے کی امید رکھے بیٹھے ہیں۔ یعنی عام طور سے انسان جب مظلوم ہوتا ہے تب اللہ کو حکم الحاکمین تسلیم کرتا ہے اور خیر الحاکمین مانتا ہے، اور جب خود ظلم کرتا ہے جب اس کو احساس نہیں ہوتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جب تک اپنے کی پالیسی غالب رہتی ہے تب تک یاد نہیں آتا، جب مظلوم بنتا ہے تو بولتا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، پہلے چھوڑ دیا ہوتا اللہ پہ تو نوبت نہیں آتی۔ ان بھائیوں نے ظلم پر ظلم کیا تھا، جب یاد نہیں آیا لیکن اب ان کو یاد آیا۔ خیر، اگر شام کا بھولا ہوا واپس آ جائے تو بھی اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اب بھی تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا، تم لوگ لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف یعنی یعقوب کی طرف اور جا کر ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے جو گواہی دی تھی کہ واپس ضرور لائیں گے، ہم نے تو وہی کہا تھا جو ہم کو معلوم تھا، ہم تو ظاہری حالات پر نگہبان تھے، اندر سے وہ چوری کریں گے، پکڑے جائیں گے، یہ ہمیں کیسے خبر ہو سکتی، آئندہ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے غیب کی حفاظت کرنے والے، ہمارے غیب میں، ہماری لا علمی میں چوری کر لیا، پکڑے گئے، دھر لیے گئے، ہمیں اس کا کوئی وعدے کا یقین نہیں تھا، ہم نے تو ظاہری طور پر وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم لے کر آئیں گے۔ یہاں سے فقہاء نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے کہ آدمی اسی حد تک کسی کی نگہبانی کا وعدہ کر سکتا ہے جو ظاہر ہو، باطن میں کیا حالات پیش آئیں گے، اپنے علم و قدرت کے باہر کیا بات پیش آ جائے گی، آدمی اس کا ضامن بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جو قریہ والے ہیں، جو مصر قریہ ہے، وہاں کے لوگوں سے معلوم کر لو، اگر ہم جھوٹے ہیں آ جاؤ تحقیق کر لو، واسأل القریہ التی کننا فیہا، اس گاؤں والوں سے آ کر سوال کر لو، مصر والوں سے جس میں ہم تھے، جہاں یہ واقعہ پیش آیا، ایسا ٹھوک بجا کے بولنا ہی لو، کیونکہ معلوم ہے کہ اب کی دفعہ سچے ہیں ہم۔ جب بھیڑیا کھا گیا تھا یوسف کو، جب ایسا ٹھوک بجا کر نہیں کہا تھا چلو میدان میں دیکھ لو، وہاں بھی نشان موجود ہے بھیڑیے کے، وہاں وقت نہیں آیا تھا، نہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھایا اور نہ والد محترم کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ چلو جا کر دیکھو کون سا کنواں ہے، کون سا میدان ہے، کہاں بھیڑیا کیسے کھایا، گھر سے جا کر تحقیق کرنے کی نوبت نہیں آئی، لیکن اب تو نوبت آ رہی ہے۔ کیوں؟ کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا ایک مقرر وقت، وہ شاید اب وقت آ گیا ہے، اس لیے بھائیوں نے ٹھوک بجا کر کہا کہ جاؤ مصر والا شہر موجود ہے، وہاں پر جا کر تحقیق کر لو۔ لفظ قریہ بول کر گاؤں مراد نہیں لینا، قرآن کریم میں قریہ اس کی جمع قرى، شہروں کے واسطے بھی استعمال کیا گیا ہے، خود مکہ المکرمہ کو بھی اللہ نے ام القریٰ کہا ہے، تمام شہروں کی جڑ کہا ہے اس، تو قریہ بول کر گاؤں مراد لینا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی قریہ مانے گاؤں، کبھی کبھی شہر، یہاں مراد ملک مصر ہے، اور ملک مصر اس سے پہلے ہی کئی لوگوں کا پائے تخت بن چکا ہے۔ واسأل القریۃ التی کننا فیہا، اس گاؤں سے پوچھو یعنی گاؤں والوں سے پوچھو، قریہ بول کر اہل قریہ، گاؤں بول کر گاؤں والے مراد دیا قرآن نے، پوچھو جا کر ان گاؤں والوں سے، التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور وہ قافلہ والے جو ہم سے آگے آگے اسی اندر موجود تھے، اقبلنا فیہا کے معنی جو ہم سے پہلے شامل ہو کر یہاں آئے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھ لیجیے۔ مطلب دو گواہ،
جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں کا ذکر کر لیجیے. جو قافلہ ہمارے ساتھ ساتھ آیا ہے اس قافلے والے خود اس شہر کے کنعان کے ہیں, ان سے پوچھ لیجیے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچے ہیں, اور بے شک ہم سچے ہیں. جب بھی کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ, اگر ہم سچ کہیں تبھی ہماری بات کو آپ نہیں مانیں گے. اور یہاں بھی کہتے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچے ہیں. حقیقت میں وہاں سچے نہیں تھے, یہاں ضرور سچے ہیں یہ, لیکن دودھ کی جلی بلی ماٹھا پھونک پھونک کے پیتی ہے. حضرت یعقوب نے وہی جملہ استعمال کیا, قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل, یہ الفاظ وہاں بھی تھے. بلکہ تم نے گڑھ لیا ہے, تمہارے جیوں نے گڑھ لیا ہے ایک معاملہ, نہ یوسف کو بھیڑیا کھایا نہ بنیامین نے چوری کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, تم نے دونوں کر لیا ہے. فصبر جمیل, صبر کرنا ہی بہتر ہے. وہاں بھی صبر کیا تھا اور یہاں بھی صبر کریں گے. عسى اللہ, امید ہے کہ اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, یہ کہ لے آئیں میرے پاس ان سب کو اکٹھا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ بھیڑیا کھا گیا, چوری میں پکڑے گئے, لیکن حضرت یعقوب اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو اکٹھا میرے پاس لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس آیت میں بہت طویل کلام ہے. اکثر لوگ جو اوپر سطحی الفاظ دیتے ہیں وہ یہاں تک نہیں اترتے. حضرت یعقوب نے خواب کی تعبیر دی تھی, یاد ہے جو شروع میں آیا تھا, 11 ستارے جو تم نے دیکھا ہے کہ تم کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج بھی اور چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر تو پوری ہی نہیں ہوئی ہے, اور یہ خواب الہامی خواب تھا, اس کو پورا ہونا ہی ہونا ہے. اور ان کو معلوم تھا کہ یہ بھائی ہی ستارے ہیں اور سورج چاند اس کے ماں باپ ہیں, لہذا یہ خواب کی تعبیر آج نہیں تو کل پوری ہونی ہے. اس لیے کہا عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, کیونکہ وہ خواب کی تعبیر تو پوری ہونا باقی ہے ابھی. یہ ہے انبیاء کی نگاہ. حالات پورے تتر بتر ہو گئے, لیکن اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین ہے کہ اس خواب کی تعبیر بھی ہو کر رہے گی, بس یہ امید لگائے بیٹھے. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا, امید ہے کہ اللہ مجھ تک پہنچائے ان دونوں کو اکٹھا. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم و حکمت والا ہے. یعنی اس کے علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر پوری ہو, اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میری ابتلا اور آزمائش مکمل ہو. یہ ابتلا و آزمائش کیا ہے؟ کئی روایتوں میں آیا ہے. حضرت یوسف کا حسن بتا چکا ہوں میں آپ کو. سو رہے تھے نماز میں, حضرت یعقوب کی نگاہ ایک دم سے بیٹے پر پڑ گئی. بیٹے کا خراٹا اپنے طرف متوجہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میرے جلال کی قسم کہ یہ میرا یعقوب میرے ایک بندے کی طرف اس وقت متوجہ ہو رہا ہے جبکہ میرے سامنے کھڑا ہے, اور میں اس کی طرف متوجہ ہوں. یہ کہ میرے سامنے میری موجودگی میں میرے غیر کی طرف توجہ ہو جائے, اور وہ بھی میرا مخصوص بندہ, میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. قسم ہے میرے جلال کی کہ اس بیٹے کو اس سے جدا کر دوں گا, اور اس کی وہ آنکھیں جس نے مجھے چھوڑ کر مخلوق کی طرف دیکھا ہے اس کو سفید کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے. یہ ابتلا اور آزمائش ہے. اتنے طویل عرصہ تک نہ خط لکھا نہ اپنے حالات کو واضح کیا, بھائی آئے تم کو باخبر نہیں کیا. لکھا ہے قرطبی نے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ اپنے حالات ظاہر نہ کریں, ابھی وقت نہیں آیا تاکہ ابتلا یعقوب کامل ہو جائے. اس طرح چلتا رہا. وتولی عنہم, اور منہ پلٹایا ان سے, یعنی بھائیوں سے. پھیر لیا منہ, جب کوئی آدمی شدت غضب میں ہوتا ہے اور جن کے ذریعے سے بری خبر ملتی ہے تو اس کی طرف سے رخ پھیر لیتا. وتولی عنہم, ان سے منہ پلٹا لیا. وقال, اور بول پڑے, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر, ہائے افسوس یوسف پر. وبیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم, اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں. وبیضت, سفید, بیضا انڈے کو بولتے ہیں, ہم کو سفید ہوتا ہے, بیوض جمع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے جو آج خضرا ہے, یہ کبھی زرقا تھا, اس سے پہلے بیضا تھا. پہلے گنبد بیضا تھا سفید رنگ, بعد میں گنبد زرقا ہوا نیلا رنگ, اس کے بعد گنبد خضرا ہوا ہرا رنگ. تو بیضا سفیدی کو بولتے ہیں. وبیضت عیناہ, ان کی آنکھوں کی پتلیاں زیادہ رونے سے سفید ہو گئی. لکھا ہے شارحین نے, آنکھیں پتلیاں جب سفید ہو جاتی ہیں تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے یا پوری چلی جاتی ہے. چنانچہ 6 سال کا وقفہ گزرا ہے بینائی کے بغیر یعقوب کا. 6 سال کا زمانہ, کیوں تو فراق کا زمانہ 40 سال کا ہے, اور ایک قول کے مطابق 80 سال کا ہے. لیکن یہ بینائی کے چلے جانے کا زمانہ 6 برس کا ہے. ایک بینا آدمی اگر نابینا ہو جائے تو اس کا جینا کتنا مشکل ہو جائے گا. 6 سال گزار دیا. وہ بیضت عیناہ, ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں. کیوں؟ من الحزن, غم سے. من الحزن, حزن کہتے ہیں گزشتہ کسی غم کو. سابق میں ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اس کا غم کھایا جا رہا ہے, اس کو حزن کہتے ہیں. اور آئندہ کوئی اگر غم پیش آنے والا ہے تو اس کو حزن نہیں کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے؟ یحزنون, اس سے نہیں بنا ہے. ہمیشہ ماضی والے غم کے لیے جو گزرا ہوا غم ہے اس کو حزن کہیں گے, اور جو آئندہ ہو اس کے لیے اندیشہ اور فکر مندی کی علامت اردو میں استعمال ہوتی ہے. اللہ اکبر. یوسف نے اس غم کو چھپایا, کسی سے کہا نہیں. اگر کسی سے کہہ دیں, حدیث میں آتا ہے یہ بے صبری ہے. اپنے شکوے کو صرف اللہ سے بیان کرنا, کسی اور سے بیان نہ کرنا, یہ صبر ہے. اور اپنے شکوے کو اللہ کے غیر سے بانٹتے پھرنا, حدیث میں آتا ہے یہ بے صبر ہے. صبر نہیں کیا اس نے, کیونکہ دنیا میں کوئی اس غم کو دور نہیں کر سکتا ہے تو شکوا کرنے سے کیا حاصل. لیکن جب آدمی غصے کو پیتا رہتا ہے اور اتنا زیادہ غم ہو جاتا ہے اس غصے کو اندر سے, تو آدمی اس کو پیتے 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 گویا کہ غصے سے بھر گیا. جسے کوئی مٹکا پانی سے بھر جائے, ایسے انسان کا ضمیر اور اس کا جسم اور اس کا قلب غموں سے بھر گیا. وہ ہوا قزیم کہا قرآن نے اس کو, وہ ہوا قزیم, غموں سے بھر گیا تھا. گھٹتے گھٹتے اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے. یہ فارسی کا شاعر کہتا ہے, مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزت, اگر دم درکشم ترسم کی مغزے استخوان سوزت. ایسا اندر قرآن ہے, ایسا درد اضطراب ہے کہ میں زبان پہ لاؤں تو زبان جل جائے, اور اندر رکھوں باہر نہ نکالوں تو میری ہڈیوں کے گودے جل جائیں. اضطراب. اس طرح 6 سال تک گھٹتے رہے. وہ ہوا قزیم, غصے کو پیتے رہے. لوگ کہتے ہیں غصہ پیتے رہنے سے غم ختم نہیں ہوتا, اور اگر کسی سے بیان کر دیا جائے تو غم ہلکا ہو جاتا. لیکن یہاں بیان کرنا بے صبری ہے, اس واسطے غم بڑھاتے گئے مگر کسی ذکر نہیں کیا. کبھی کبھی کہتے جا کے یوسف کی تلاش کرو, ہائے یوسف, ہائے بنیامین. تو بھائی بولتے ہیں تم اتنا زیادہ چرچا کر رہے ہو یوسف کا, جب دیکھو یوسف, سدا لگے یوسف کے ذکر میں, لگتا ہے تم پگھل جاؤ گے یا ہلاک ہو جاؤ گے. بھائیوں کو ترس آیا, اتنا چرچا کیا. قالوا تاللہ, کہنے لگے خدا کی قسم, تفتؤ تذکر یوسف. تفتؤ فتوا سے بنا ہے, تفتؤ جس کے معنی آتے ہیں پوچھنا, پوچھتے ہی رہنا. کس کو؟
تفتو تذکرو یوسف، یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہتے ہو، سدا پوچھتے ہی رہتے ہو، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ ہو جاؤ گے تم گھل گھل کر بے دم۔ حرض کے معنی آتے ہیں حارا زواد الف، حرض پگھل جانا، او تکون من الہالکین، یا ہو کے رہ جاؤ گے ہلاک ہونے والوں میں سے، اتنا صدمہ۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سے میں شکوہ نہیں کرتا، فانما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں شکوہ کرتا ہوں اپنے رنج و غم کا اور اپنے ملال کا اللہ کی طرف۔ اشکو بثی، اشکو میں شکوہ کرتا ہوں، بثی اپنے رنج کا، وحزنی اور اپنے غم کا، الی اللہ اللہ کی طرف، تم سے میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو، یہ بہت اہم جملہ ہے۔ واعلم، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو، وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہی آئی ہو کہ ابتلا و آزمائش ختم ہونے والی ہے، یا وہی کسی فرشتے کے بغیر آئی ہو، الہام سے کہا جاتا ہے، یا پھر اس تعبیر کو جو خواب کی تعبیر ہونے والی ہے اس کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر احتمال رکھتی ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک حد تک کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں کہ ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کے بعد صبح نہ ہو، اس لیے لگتا ہے اب صبح کا وقت آنے والا ہے اور یعقوب کا غم چھٹنے والا ہے۔ یہ اللہ سے امید ہے، صبر ہے، اور شکوہ بھی اللہ کی طرف ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوہ اللہ کی طرف کیا۔ طائف میں جب پتھرا ہوا تو آپ نے اپنا شکوہ اللہ کی طرف کیا تھا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، حضور نے بھی شکوہ اللہ کی طرف کیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے ہر اس بندے کو جو اللہ کو سب سے زیادہ طاقتور مانتا ہو، اللہ کو سب سے زیادہ رحم والا مانتا ہو، اللہ کو سب سے زیادہ علم والا حلم والا جانتا ہو، اس کو اپنا شکوہ اللہ سے ہی کرنا چاہیے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے پیارے بیٹو جاؤ، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا، جا کر تلاش کرو۔ تحسس اور تجسس، تجسس کے معنی آتے ہیں نگاہیں چوکنا رکھ کر کسی پر نگرانی کرنا، یہ تجسس ہے، اور تحسس کے معنی قریدنا کس مقام پر ہو سکتا ہے، یعنی جس کی خبر نہ ہو اسے ڈھونڈنا، بھیجا جاؤ تلاش کرو۔ اور ایک نہیں کہ خالی بنیامین کو جا کر لاؤ، کہا فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کی تلاش کرو، اس کے بھائی کی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، یہاں روح بمعنی رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر دبی بھیج دیا ہوتا یا خود چلے گئے ہوتے تو یہ پوری کہانی نہ بنتی، لیکن اس وقت توفیق نہیں ہوئی، اب حکم ہوتا ہے کہ بیٹوں کو بھیجو۔ کہاں بھیجیں، کدھر بھیجیں؟ ایک کا تو پتہ معلوم ہے کہ وہ ملک مصر میں چوری پکڑے گئے ہیں بنیامین، لہذا وہاں بھیج دیا، اور دوسرے کی طرف دماغ میں اشارہ ہوا، آگے الفاظ آ رہے ہیں، حضرت یعقوب نے کہا مصر ہی میں جاؤ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو غلہ ہے، غلے میں پونجی واپس آ گئی، تو ان کو معلوم ہوا کہ اتنا شریف النفس اور اتنا کریم اور اتنا سخی کہ غلہ بھی واپس کر دیا اور پونجی بھی واپس کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی شریف خاندان کا بادشاہ گزرا ہے، لہذا جا کر کے وہیں تلاش کرو، کیونکہ ان کو یقین تھا یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے اور یوسف ضرور کہیں نہ کہیں زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کی تعبیر ابھی باقی ہے، اس لیے تلاش کرنے کے واسطے کہا وہیں جاؤ، کیونکہ وہ بادشاہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریف النفس ہے۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے پیارے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو، اس کے بھائی کو، اور مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں مگر وہی لوگ جو کافر قوم ہیں۔ کافر اللہ سے مایوس ہو سکتا ہے، مومن اللہ سے مایوس ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے زیادہ کسی کی رحمت نہیں، اس کی قدرت سے بڑھ کر کسی کی قدرت نہیں، اس کے علم سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، تو اس سے مایوسی کیوں؟ تمہیں تو اللہ سے امید رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن جن کو امیدیں بتوں سے ہو جائیں، جو کہ بے جان ہیں، مخلوق ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں کہ ہمیں کون پوجا کر رہا ہے، وہ پہچانتے بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے بتوں سے تم کو امیدیں، بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ سے زیادہ کون ہے اس قابل کی جسے امید لگائی جائے؟ کس کے انعامات تم پر زیادہ ہیں اللہ سے؟ اس وقت سے تم کو اللہ جانتے ہیں جب تم کچھ بھی نہیں تھے، ناقابل ذکر تھے، زمین کے ذروں میں تھے اور خون کے قطروں میں تھے اور منی کے جسوم میں تھے اور ماؤں کے رحم میں تھے، اس وقت سے تم پہ کرم کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وقد خلقکم اطوارا، ہر اسٹیپ پر تمہاری مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تمہیں اللہ سے امید نہیں، اس لیے جاؤ۔ فلما دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے، فلما پس جب دخلوا علیہ، یہ پورے بھائی مل کر مصر میں یوسف کے پاس داخل ہوئے، قالوا بولے ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، مسنا کا فاعل ضر ہے، مسنا الضر، ہم کو تکلیف پہنچی اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی، مسنا واہلنا الضر، ضر متعلق ہے دونوں سے، ہم کو تکلیف پہنچی، ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی، قحط زدہ ہیں ہم، ایسے ملک سے آئے ہیں جہاں قحط ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، ہمارے پورے خاندان کو قحط نے کمر توڑ دیے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں تمہارے پاس، جئنا آئے ہیں نہیں لائے ہیں، کیونکہ آگے سلا بے آتا ہے، جئنا کے بعد با آئے تو لانا، ہم لائے ہیں کیا؟ ببضاعۃ پونجی، کیسی پونجی؟ مزجاۃ نکمی، نکمی پونجی کو مزجات کہتے ہیں، ایسا سکہ جو خود نہ چلے چلانا پڑے۔ آپ کیا بولتے بھائی دیکھو نوٹ ذرا پھٹی ہے چلا لینا، خود نہیں چلتی ہے چلا لینا، کھوٹا سکہ ہے، چاندی اگر ہے تو اس میں کھوٹ غالب ہے تو نہیں چلتی، سونا 24 کیرٹ نہیں ہے 12 کیرٹ ہے تو ملاوٹ تانبے کی چلتی نہیں، تو یہ کوئی سکہ ایسا تھا جو خود نہیں چلتا، نکما ہے، چلا لینا اس کو، یعنی ہمارے پاس اس سکے کے علاوہ جو کہ ناقص ہے، نکما ہے، اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے غلے کی تول میں کمی نہ کرنا، فاوفی لنا الکیل، ہمیں ناپ کا پورا پورا غلہ دینا، اوفی وفا کرنا، پورا دینا، لنا الکیل، ناپ میں تول میں کوئی چیز کم نہ کرنا، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ سمجھ کر دے دیجیے، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات سمجھ کر عطا کر دیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ دینے والوں کو۔ اس لفظ پر کئی صفحات لکھے گئے، کئی صفحات، میں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا وقت کم سے کم لگے اور بات سامنے آ جائے۔ حضرت یوسف اب تک چھپاتے رہے، اب تک کبھی ظاہر نہیں کیا، یہ بھائی آئے اور گئے کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن ان کے ان جملوں سے ان کا دل چھلنی ہو گیا اور وہ اب برداشت نہ کر سکے۔ کیا کیا جملے تھے؟ نمبر 1، ہم کو 7 سالی کی تکلیف پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو، ظاہر ہے کہ حضرت یوسف تو پہچانتے ہی تھے، ان کو معلوم تھا کہ گھر والے میرے ابا یعقوب بھی ہوں گے،
اور والد محترم کو خساری کی تکلیف ہے اور ہم یہاں شاہانہ عائش میں اور ٹھاٹ میں ہیں تو ان کا دل بھر آیا۔ دوسرا جملہ ہے کہ ہم کھوٹے سکے لائے ہیں، ہمارے پاس ان سکوں کے علاوہ اور کچھ لانے کے لائق نہیں تھا، غربت کا لحاظ۔ پھر بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سکے کی خرابی کی وجہ سے ناپ میں کمی نہ کرو، بھرپور ناپ کر ہمیں دو تاکہ ہمیں تکلیف کم سے کم ہو۔ اور تیسرا جملہ جو کہا انہوں نے وہ تصدق علینا، ہم پر صدقہ کرو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اس واسطے آ گئے کہ یہ خاندان ابراہیم کا ہے، ابراہیم کے خاندان میں، اسحاق کے خاندان میں، یعقوب کے خاندان میں، یہ پورے کے پورے نبوت کے خاندان ہیں، اس میں تو صدقہ لینا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ آج بھی آپ جانتے ہیں بنی ہاشم کو خیرات دینا جائز نہیں ہے، کیوں؟ احترام۔ یہ بھی امکان ہے کہ شاید اس زمانے میں صدقہ دینا جائز رہا ہو، لیکن امت محمدیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بنی ہاشم کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، ان کو حلال رقم 97% میں سے دینا چاہیے۔ لیکن ہر ایک آدمی آ کے پوچھتا ہے مول صاحب سید کو زکات دے سکتے کہ نہیں، جانتا ہے پھر پوچھتا کیوں؟ کبھی مول صاحب غفلت میں بولتے ہاں دے سکتے، جاؤ دے دو، غفلت کا وقت تلاش کرتے، دھوکے میں کہیں کہا دیں۔ ایک بار معلوم ہو گیا سید کو زکات دینا جائز نہیں ہے، اس کے احترام کے خلاف ہے۔ آپ کہاں سے کھا رہے ہیں، آپ کی بیوی کہاں سے کھا رہی ہے، آپ کے بچے کہاں سے کھا رہے ہیں، آپ کے مہمان کہاں سے کھا رہے ہیں، آپ کے دوست احباب کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کیا 100 روپے میں سے وہ 2.5 روپے دینے پتہ لگے، 2.5 روپے چھوڑ کر باقی 97 کھا جا رہے ہیں؟ آپ اس میں سے کھلائیے پلائیے ان کو، یہ ہے ان کا احترام کرنا۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں بھی صدقہ حرام تھا، ہو سکتا ہے وہاں جائز ہو، لیکن ایک نبی اپنے بھائیوں کے لیے صدقہ دے کر خوش کیسے ہو سکتا ہے، چاہے حلال ہی رہا ہو؟ اس لیے ان کا دل بھر آیا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا آخرت میں، کیونکہ ان بھائیوں کو خبر نہیں تھی کہ عزیز مصر مومن ہے کہ غیر مومن، اسے کیا پتا، اس لیے ایسا جملہ استعمال کیا جو دو طرف بھی آ سکتا ہو۔ بے شک اللہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ دینے والے کو، دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی بدلہ دیتے ہیں، دونوں اس کا امکان ہے۔ مومن ہے تو آخرت میں ملے گا، اور مومن نہیں ہے تو دنیا ہی میں دے دیا جائے گا۔ صدقے کا صلہ مل کے رہتا ہے، یاد رکھ لو۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب، رب کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب، اس سے معلوم کیا ہوا؟ صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے مراد نہیں کہ بکرا ہی کاٹنا صدقہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں بکرا دیں گے تو صدقہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ صدقہ اگر ایک کھجور چیر کر آدھا دینے پر قادر ہے تو دے دینا۔ حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ کھجور کی آدھی شق دے کر ہی بچ سکتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم سے کم جو حیثیت ہے وہ بھی دینا اور دیتے رہنا۔ یہ تمام باتیں سن کر یوسف کا دل بھر آیا، اب وہ برداشت نہ کر سکے چھپانے کے موقع کو، اور ان کے اندر کا جو ایمان تھا نور نبوت چمک اٹھا، اور دل میں خیال آیا کہ شاید اب ابتلا آزمائش ختم ہو گئی، اب ملنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہاں اگلی آیت سے پہلے میں ایک اور حدیث سنا دوں۔ صاحب قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو، یوسف جانتے نہیں تھے وہ عزیز مصر کوئی نیک آدمی ہے، غلہ بھیجا، پونجی بھی دے دیا، اور کبھی بھی کچھ ایسی ویسی بات نہیں کہا، تو انہوں نے خط لکھا تھا۔ حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام پہ ایک خط لکھا، اس خط کے مضمون بہت طویل ہے، میں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ خط کا مضمون تھا، یہ خط ہے یعقوب صفی اللہ کی طرف سے، جو بیٹے ہیں اسحاق ذبیح اللہ کے، اور جو بیٹے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، یہ ان کی طرف سے خط جا رہا۔ یہاں اسحاق کے ساتھ ذبیح اللہ پہ اعتراض نہ کرنا، کیونکہ ذبیح اللہ کا اسماعیل ہے، اسحاق ذبیح اللہ کیسے ہیں؟ آج بھی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اسحاق ہی ذبیح اللہ ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا یہ بحث انشاءاللہ آئے گی سورہ صافات میں، تب تک آپ انتظار کیجیے اس کا۔ اس خط میں ایسا ہی مضمون ہے، اور خط میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پورے خاندان کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ہم برسوں سے تکلیف میں ہیں، اس آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے بیٹے یوسف کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، پھر دوسرا بیٹا بنیامین جس کو آپ نے چوری کے الزام میں پکڑ لیا اور رکھ لیا، حالانکہ ہم نبوت کے خاندان سے ہیں، ہم چوری کرنا جانتے ہی نہیں۔ یہ خط لکھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف کو اپنے والد کا یہ خط ملا، اور اس میں خاندان نبوت کا حوالہ دیا گیا، اور بچپن میں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اور انہی بھائیوں نے واقعہ وہ کیا تھا جو سامنے آپ موجود تھے، اس واسطے اس خط کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور بول پڑے، بے چین ہو گئے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے۔ جاہل مانے انجام سے بے خبر، اس خواب کی تعبیر سے بے خبر، اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، اس نتیجے سے بے خبر۔ تم سمجھے تھے کہ تمہاری تدبیروں سے اللہ کا خواب بدل جائے گا، وانتم جاہلون، تم نادان تھے۔ یوسف کے جب ہونٹ ہلے اور لفظ یوسف ان کے منہ سے نکلا تو بھائیوں کو احساس ہوا ہو نہ ہو یہی یوسف، ورنہ عزیز مصر کو یوسف کا حال اور ہم نے کیا سلوک کیا تھا پوچھنے کا کیا مطلب؟ وہ تو واقعہ یوسف ہی کو معلوم کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کنویں میں ڈھکیلتے ہوئے کون تھا وہاں؟ یوسف تھے یا ہم تھے؟ اب ان کے ہونٹ سے یوسف کا لفظ سننا اور یہ پوچھنا ما فعلتم، تم نے کیا حرکت کی تھی، یہ پوری طرح واضح ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہی یوسف۔ پھر سوال کر بیٹھے، قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کیا بے شک آپ ہی البتہ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یہ دونوں جملے کیوں کہا؟ تاکہ ان کو پوری طرح یقین ہو جائے کہ جس کو ہم ڈھونڈنے نکلے ہیں دونوں اکٹھا موجود ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی وہ تمنا کہ اللہ دونوں کو اکٹھا ملا دے، اکٹھا ہم سے مل گئے اور دونوں سلامت ہیں اور دونوں بڑے اچھے موقف میں ہیں۔ اب یہ خوبیاں، یہ تخت شاہی کے تمام حشم اور خدم، نوکر اور چاکر، جاہو حشمت دیکھ کر اب کیا کہیں گے؟ بھائی سوائے اعتراف کرنے کی غلطی ہو گئی، کیا کر سکتے ہیں یہ؟ اس واسطے ان تمام بھائیوں نے اس جملے کو سنا غور سے، یوسف کی زبان سے، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق کہ ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ دیکھا آپ نے، من اللہ علینا، احسان کیا اللہ نے ہم پر۔ احسان کس پر نہیں کرتے اللہ؟ سب پہ اللہ احسان کرتے، لیکن جب دل شاکر ہوتا ہے تو احسان یاد آتے ہیں اور غموں کے زمانوں کے حوال بھول جاتے ہیں۔ لکھا ہے حسن بصری نے، اگر کوئی شخص نعمتیں پا کر خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے ماضی کے غموں ہی کو بیان کرتا رہے تو ناشکرا ہے وہ۔ جس اللہ نے خوشیاں دے دی اس خوشی کو یاد نہ کرنا اور ماضی کے غم کا چرچا کرنا نعمت کی ناقدری ہے، حسن بصری کی رائے ہے۔ اس لیے حضرت یوسف نے ان تمام باتوں کو فراموش کر دیا، کنویں میں تھے، جیل میں تھے، مشقت میں ڈالے گئے، صرف ایک خوشی کا، من اللہ علینا، ہم پر اللہ نے احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک اللہ کی شان ہے جو ڈرتا ہو اسے اور صبر کرتا ہو۔ مطلب دو صفتیں پائی جائیں تو اللہ کا احسان اپنے ساتھ سمجھتے رہنا ہمیشہ۔ دو صفتیں کیا ہیں؟ انہ من یتقی، جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچتا رہے، اللہ کا حکم نہ توڑے، ویصبر، اور حالات کیسے ہی بگڑ جائیں صبر کرتا رہے۔ دو صفتیں پائی جائیں، تقوی اور صبر۔
یہاں سے کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے اپنا تقوی جتایا اور اپنا صبر جتایا، اور اپنا تقوی اور صبر جتانے کی چیز نہیں ہے. تقوی جتانا اور چیز ہے اور اظہار نعمت اور چیز ہے. اللہ نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کرو. انہوں نے اللہ کے اس احسان کو ظاہر کیا اور یہ بتایا کہ اللہ کے اس احسان کی سب سے اہم وجہ پیش آئی کہ میں نے تقوی اختیار کیا اور صبر اختیار کیا. جیسا پیچھے آ چکا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم، میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم کا مسلک اختیار کیا اور ترک کیا میں نے کیا ملت قوم، ایسی ملت کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ اظہار نعمت ہے، حدیث بن نامہ کے طور پر بیان کیا انہوں نے. فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتے محسنین کے اجر کو، اس کا پورا صلہ دیتے، محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. حضرت یوسف کی زبان سے اظہار ہو گیا، یہ اعلان ہو گیا. اب تمام چیزیں تشت اسبام ہو گئیں. اب ان بھائیوں نے اعلان کر دیا اپنی غلطی کا اور اپنا جو کچھ کیا کرتوت تھا سامنے لا کر کیا اظہار کیا. قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم